السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جمعہ کا دن ہے اور آج میں پھر سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے سمکش۔ تو آج جس صورت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، صورت کا نام ہے سورۃ الناس۔ اس سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الکافرون دیکھ چکے ہیں۔ تو کل کے 4 سوروں میں آج لاسٹ ہے سورۃ الناس۔ تو سب سے پہلے سورۃ الناس کے بارے میں کچھ بیسک جانکاری جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں، ایز یوزول جو میں کرتا ہوں۔ کچھ زیادہ نہیں ہے سورۃ الناس میں۔ سورۃ الناس جو ہے وہ قرآن مجید کے چیپٹر نمبر 30 یعنی کہ 30واں پارہ میں ہے، اور یہ سورہ نمبر 114واں ہے، یعنی کہ قرآن مجید کا سب سے لاسٹ سورہ ہے یہ سورۃ الناس۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے 6 آیتیں ہیں، 6 ورس ان سورۃ الناس۔ ورس کو ہندی میں یعنی کہ اردو میں آیت کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم لوگ ذکر کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے اچھے طریقے سے۔ تو سورۃ الناس میں 6 ورس ہے، اس کو ہم 2 بھاگ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے۔ فرسٹ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ورس نمبر 1 سے لے کر کے 3 تک، اور سیکنڈ بھاگ میں ہم ورس نمبر 4 سے لے کر کے 6 تک۔ ایسا اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اس کا ترجمہ، اس کا میننگ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اس لیے کیونکہ اگر میں 1 2 3 کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ بولوں گا تو شاید اتنا سمجھ میں نہیں آئے جتنا 2 اسٹیپ میں کر کے بتا دوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی، دوسری اور تیسری آیت سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ قل اعوذ برب الناس پہلی آیت، ملک الناس دوسری آیت، الہ الناس تیسری آیت۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ہم ایک ساتھ دیکھیں گے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس کی جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ۔ دوسری ملک الناس، جو صرف رب ہی نہیں سارے انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، جو سب کا معبود بھی ہے۔ اگر ان تین آیتوں کا ایک لائن میں اگر ہم بات کریں تو میں پناہ چاہتا ہوں اس کی جو سارے انسانوں کا رب ہے، جو صرف رب ہی نہیں سارے انسانیت کا بادشاہ بھی ہے، اور جو سارے انسانوں کا معبود بھی ہے۔ یہ وہ تینوں آیتوں کا ترجمہ۔ I want shelter to him who is the Lord of the whole humanities, who is not only Lord, who is the King of the whole humanities, and who is not only, there is no lords but Allah۔ الہ الناس کو اگر انگریزی میں کریں گے تو there is no lords but Allah، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ فرسٹ 3 آیتیں تھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے نیکسٹ 3 آیتوں میں۔ من شر وسواس خناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ لاسٹ کی 3 آیتیں ہیں۔ من شر وسواس خناس چوتھی، الذی یوسوس فی صدور الناس پانچواں، من الجنۃ والناس چھٹا۔ اب ان تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ ایک لائن میں سمجھ جائیں گے، بہت ہی آسان ہے۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس کی جو ہم انسانوں کے پیچھے
جو ہمارے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں وسوسے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے ذہن کو ورگلاتا ہے۔ تو ہر انسان کو، ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم انسانوں کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا جن ہو، ہم لوگوں کو بہکاتا، ہمارے ذہن میں ورگلاتا کون ہے؟ شیطان۔ ہمارے پیچھے کون چھپ کے رہتا ہے؟ شیطان۔ ہر اس نیک کام کو کرنے سے ہمیں شیطان روکتا ہے۔ تو ان تینوں آیتوں کا جب آپ ترجمہ ملائیں گے تو یہی ہوگا، من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس کی جو ہمارے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، یعنی کہ شیطان۔ تو میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ I want shelter to the Iblis who hide behind us and who provoke us۔ تو یہ سورۃ الناس کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا 2 بھاگ میں کر کے، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آئے، اینڈ اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں، اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، فیملیز میں، فرینڈ میں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کوئی خامی، کہیں میننگ میں کوئی غلطی ہو تو ضرور اسے بتائیں۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ جمعہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اینڈ بی ہیپی ایز یوزول، اینڈ اس کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بتائیے، خود بھی سیکھیے، بھائی بہن، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، مسلمان کمیونٹی میں یہ بہت ہی کمی ہے۔ عموماً تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، زیادہ تر کپڑے میں لپیٹ کے المیرہ میں یا کہیں درخواہ پہ کہیں بھی رکھ دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں ان کا معنی پتہ نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیے، میں ایک چیز میں اپنا پریکٹیکل بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر کوئی بھی سورہ ملاتے ہیں، تو وہ عربی ہے، اور عربی ہمارا فرسٹ لینگویج ہے نہیں، تو میننگ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہو رہا۔ تو جب آپ اس کا مطلب جان پائیں گے یا پھر آپ سیکھ لیں گے نا، تو آپ کا ذہن نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے، ہم میننگ نہیں جانتے تو ہمارا ذہن کہیں بھی نماز کے درمیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ میں اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ جب آپ میننگ جانیں گے اس چیز کا، تو آپ کا ذہن نماز کی طرف زیادہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سورہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ پھر ان سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔